Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear student, آج ہم جنگ کی وجوہات کے بارے میں کاز آف کانفلکٹس وارس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس سے پیچھے ہمارے جو ٹاپکس تھے وہ اس میں ہم مقامی سطح پر، قومی سطح پر اور عالمی سطح پر جو جنگ کی یا تنازعات کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مقامی وجوہات ہیں. اس میں پھر اس کے بعد ہے قومی سطح پر وجوہات، اور پھر اس کے ساتھ ہے عالمی سطح پر اس کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں مقامی سطح پر کون کون سی ایسی وجوہات ہیں، پھر اس کے ساتھ قومی سطح پر کون کون سی وجوہات ہیں اور عالمی سطح پر کون کون سی وجوہات ہیں جو اس میں شامل ہیں. مقامی سطح پر جو جنگ کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ تر جہالت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے کہ ترقی پذیر اور پسماندہ معاشروں میں تعلیم کی جب شرح کم ہو اور اسی وجہ سے مقامی معاشروں میں جنگ اور بد امنی پھیلتی ہے. جہالت کی وجہ سے بد امنی اور پھر اس کے ساتھ انتشار معاشرے میں پھیل جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سے مذہبی فرقہ پرستی بھی باہمی اختلافات کا سبب بنتی ہے. مذہبی تفاوت کے ساتھ ساتھ جس میں ہم کیا کہتے ہیں مذہبی فرقہ پرستی کا نام دیتے ہیں. مذہبی فرقہ پرستی یہ مقامی سطح پر یعنی جس معاشرے میں ہوتی ہے پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ جہالت کی شکل میں نکلتا ہے، پھر اس کے بعد بد امنی کی شکل میں معاشرے پر نکلتا ہے اور مذہبی تفاوت پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مذہبی فرقہ پرستی جنم لیتی ہے معاشرے میں. اسی وجہ سے مقامی معاشروں میں جنگ و بد امنی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. مذہبی فرقہ پرستی باہمی اختلافات کا سبب ہے اور برداشت، رواداری اور قبولیت کی کمی کی وجہ سے یہ مقامی سطح پر یہ وجوہات سامنے آتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرقہ پرستی بھی زور پر جب ہوتی ہے تو سیاسی اختلافات کی بنا پر بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں مذہبی جو اختلافات ہیں، پھر اس کے بعد ہیں سیاسی اختلافات، ثقافتی اختلافات، دیگر بھی ایسے عوامل ہیں جس کی بنیاد ہم مقامی سطح پر اس کی وجوہات میں شامل ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات کو نیچے دکھانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بندوق کا سہارا لیا جاتا ہے. تو یہی وہ کچھ عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہم مقامی سطح پر جو وجوہات ہم بیان کرتے ہیں اس میں جہالت، بد امنی، فرقہ پرستی، مذہبی انتہا پسندی اور پھر اس کے بعد مذہبی تفاوت اور مذہبی فرقہ پرستی، ثقافتی اختلافات اور پھر اس کے بعد سیاسی اختلافات کا پیدا ہونا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں قومی وجوہات آتی ہیں. یعنی قومی وجوہات کی بنا پر ہم جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو قومی وجوہات میں سب سے بنیادی طور پر ایسے ممالک میں تنازعات کا امکان زیادہ ہوتا ہے جہاں پر ایک سے زیادہ نسلیں یا قومی آباد ہوتی ہیں. اور مثال کے طور پر پاکستان میں ایک سے زیادہ جب نسلیں زیادہ ہوں ایک سے زیادہ قومیتیں مختلف قسم کی ثقافتوں کے لوگ جب یہاں پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو اس مسئلے کی بنیاد پر مشرقی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان الگ ہو چکا ہے اور علاقائی مفادات اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، علاقائی مفادات اس میں غیر منصفانہ
تقسیم دولت، یہ مختلف عناصر ہیں اس میں، اور اس میں جو ہوتے ہیں غیر منصفانہ تقسیم بھی قومی سطح پر تنازعات کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ممالک میں ایک مضبوط وفاقی طرز پر جو دستور کے ذریعے اس مسئلے کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جیسا کہ بھارت میں یہ مذہبی منافرت، سیاسی، سماجی یعنی معاشرتی اونچ نیچ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ثقافتی جو اختلافات ہیں وہ نمایاں ہیں اس میں۔ ان میں سے جو اختلافات، تنازعات، اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی کئی لوگ مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یعنی مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے سیاسی نظریہ اور عقائد رکھنے والے لوگ، پھر اس کے بعد معاشرتی اختلافات جس میں معاشرے ثقافت ہوتی ہیں، مختلف ثقافتوں کی بنیاد پر ان میں مختلف امور پر اس میں وجوہات آ جاتی ہیں، تضادات کی شکل میں، تفاوت کی شکل میں، اور پھر اس میں تقسیم آ جاتی ہے، فرقوں کی تقسیم کی شکل میں، سیاست کی تقسیم کی شکل میں، سماجی معاشرتی تقسیم کی شکل میں، اور ثقافت کی تقسیم کی شکل میں۔ یہ تقسیم انتہائی حد تک پہنچ گیا ہے جو ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست میں تشدد کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی سیاسی نظریات کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اس میں جو جتنے بھی سیاسی اختلافات یا نظریات ہوتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر یہ مختلف قسم کی تقسیم انتہائی حد تک خطرناک درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ بھی مقامی وجوہات میں شامل ہیں۔ پاکستانی سیاست میں تشدد کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں، تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی سیاسی نظریات کا اختلاف کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت ہے، غربت ہے، اس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بے روزگاری ہے، تو اس کے پیچھے سیاسی نظریات کا اختلاف کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ جہالت، غربت، بے روزگاری وغیرہ بھی قومی سطح پر ان تفاوت کو، ان تضادات کو جنم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عالمی وجوہات، یعنی عالمی وجوہات بھی اگر ہم اس کو مقامی سطح پر دیکھیں تو اس میں علاقائی مفادات ہیں، ایک سے زیادہ جب نسلیں آباد ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بھی مختلف قسم کی تضادات اور کلیش جاتے ہیں معاشرے میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ قومی یا نسل کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو اس میں مذہبی منافرت زیادہ ہوتی ہیں، سیاسی وجوہات کی بنا پر اختلافات زیادہ ہوتے ہیں، اور سماجی معاشرتی لیول کے حساب سے بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں۔ ثقافت، مختلف قسم کی ثقافتوں کے لوگ جب مل جل کر بیٹھتے ہیں تو اسی کو بنیاد یا اس کی زندگی گزارتے ہیں تو معاشرے میں، تو مختلف قسم کی جو تضاد ہوتے ہیں، جو اختلافات کا سبب بنتے ہیں۔ سیاسی اختلافات اس میں اور بھی کار فرما ہے۔ پھر اس کے بعد سیاسی نظریات اس میں بہت زیادہ ہیں، جس میں سیاسی نظریات کا اکثر زیادہ ہے، اور ان تمام چیزوں کی جو وجوہات ہم قومی سطح پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو جہالت ہیں، غربت ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری کا جو عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم ان تمام تنازعات یعنی جنگ کی وجوہات اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی مکمل طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی تاریخ اگر ہم کا مطالعہ کر لیں تو اس میں پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ نسل کی بنیاد پر ہوئی ہیں، اور پھر اس کی جو پاکستان بھارت جنگ، چین بھارت جنگ، اور پھر اس کے ساتھ عراق ایران جنگ، جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ عالمی وجوہات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی بلبوتے پر مختلف قسم کے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اس میں سے اگر ہم عالمی وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو گھر، خاندان، قبائل اور ملک کی طرح عالمی سطح پر بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عالمی وجوہات میں، جنگوں میں، اور عالمی جنگوں کی جو وجوہات اس میں بیان کی جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے عالمی جنگ یعنی پہلی جنگ عظیم، پھر اس کے بعد ہے دوسری جنگ عظیم،
پھر اس کے بعد اگر ہم دیگر جنگوں کے ہم دیکھیں تو پاک بہارت جنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت چین جنگ، ایران عراق جنگ، عراق کویت جنگ، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کے کوریا امریکہ جنگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ افغان جنگ، امریکہ افغان جنگ جسے ہم طالبان جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیگر بھی بہت سی ایسی جو وجوہات ہیں جو جنگوں کا سبب بن چکی ہیں، تو ان میں سے سب سے اہم چیز جو ہے اس میں اگر ہم ایک بھی اس کو اور بھی منشن کر لیتے ہیں، اس میں امریکہ اور عراق جنگ شامل ہیں۔ تو یہ جو عالمی وجوہات تھی، یہ اس وجہ سے اگر ہم ان جنگوں کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو کچھ وجوہات اس میں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں پر اگر ہم نظر رکھیں تو ان عالمی وجوہات میں، جنگی وجوہات میں اگر ہم سب سے پہلے عالمی جنگیں، یعنی پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے شروع ہوئی اور 1918 پر ختم ہو گئی، پھر دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے سٹارٹ ہوئی اور شروع ہوئی اور پھر 1945 پر ختم ہوئی، پاکستان اور بھارت جنگیں، مختلف جنگیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو چکی ہیں، بھارت اور چین جو سرحدی تنازعات اور جنگیں ہو رہی ہیں اس میں اور ہو چکی ہیں، ایران عراق جنگ، عراق کویت جنگ، پھر اس کے بعد ہے کوریا اور امریکہ کی جو جنگ تھی، پھر اس کے بعد سوویت افغان جنگ اور امریکہ طالبان جنگ، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور عراق جنگ۔ تو ان تمام چیزوں پر اگر ہم دیکھیں اور اس کی مشترکہ جو وجوہات ہم دیکھیں تو ان تمام چیزوں کی جو مشترکہ جو وجوہات ہم بیان کرتے ہیں تو مشترکہ وجوہات اس میں مختلف ہیں۔ ان وجوہات یعنی مشترکہ وجوہات کی بنیاد پر ہم کچھ ایسے پوائنٹس سامنے آ جاتی ہیں یہ جس کا حصول ان تمام اس کی حصولی کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام جنگیں لڑیں گی۔ تو سب سے پہلے مشترکہ وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ملکی یعنی قومی مفادات، جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں، ہر ایک ملک کی اپنی قومی مفادات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ بھی گزرنے سے قاصر نہیں رہتے۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، بین الاقوامی امور میں بھی ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، جس طرح ہم انٹرنیشنل ریلیشن کو اسٹڈی کر لیتے ہیں یا تعلقات عامہ کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جنگوں کے درمیان یا مختلف قسم کے ممالک کے درمیان جب رابطے ہوتے ہیں، تعلقات استوار ہوتے ہیں تو بین الاقوامی امور میں، تعلقات عامہ میں نہ تو ایک دوسرے ملک کے ساتھ نہ کوئی مستقل طور پر دوست ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل طور پر دشمن ہوتا ہے۔ ہر ایک ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کو اپنے مفادات یعنی کوئی مفادات کی بنیاد پر وہ ان کی مقاصد کی تکمیل کر کے دیگر ممالک سے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اسی کے ساتھ بین الاقوامی امور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز میں تبدیلی ہو سکتی ہے سوائے کوئی مفادات کے، یعنی کوئی مفادات پر کوئی سودہ بازی نہیں کرتا، اور ان قومی مفادات میں حسب ضرورت تبدیلی ضرور ہوتی ہے۔ یعنی مشرق وسطیٰ میں اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو تیل تھا تو ان قومی مفادات میں مشرق وسطیٰ میں جو دیگر ممالک کے لیے
जो इंटरेस्ट थी, इसका जो कौमी मफाद था वो तेल की पैदावार थी और उसको बुनियाद बनाकर हासिल करने की कोशिश, यानी मशरिक़ वस्ती का तेल अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए नहायत अहम कौमी मफाद था। तो मशरिक़ वस्ती में यानी अमेरिका का जो कौमी मफाद था, कौमी मफाद की बुनियाद पर वो उनकी मकासद के को हासिल करने के लिए वो शायद कई खित्ते में उन्होंने जंग छेड़ी और इसी को आलमी तनाज़ात का एक और सबब इन इलाकों की मलकियत में है। यानी तेल कौमी मफादात के हसूल के लिए यही इलाका हम इलाकाई टेरिटरी के नाम से याद करते हैं, यानी इस इलाके की बुनियाद पर कब्ज़ा करते हैं लोग, हासिल करते हैं और इसमें तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मलकियत होती हैं, ये इलाके की मलकियत की बुनियाद पर मलकियत हासिल करने की बुनियाद पर इलाके को हासिल करना, किसी इलाके को दूसरे मुल्क से छीनना, फतह करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं और शायद खित्ते में जंगों का एक सबब भी है। यानी आलमी तनाज़ात का एक और सबब इलाकों की कौमी मफाद के साथ साथ, यानी जिस तरह मशरिक़ वस्ती में अमेरिका का जो कौमी मफाद था वो तेल का हुसूल था, इसी तरह इन दीगर ममालिक की जो सुपर पावर हैं, दूसरे ममालिक में जब वो इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, उनकी कौमी मफाद पर, कौमी वसाइल पर उसका नज़र होती है, उसकी नज़र होती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ इसमें कौमी मफाद में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मलकियत भी है, यानी उसको फतह करना, उसको हासिल करना, उस पर कब्ज़ा करना और उसके तमाम कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा जमाना। भारत चीन की जंग इलाके की मलकियत पर हुई, ईरान इराक जंग शत्तुल अरब के इलाके की मलकियत पर हुई और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक तवील जंग का जो आगाज़ हुआ था वो भी इलाका था। यानी अगर हम इन तमाम चीज़ों पर हम देखें, नज़र रखें तो भारत और पाकिस्तान की जो जंगें हो चुकी हैं या मुख्तलिफ नोयत की बुनियाद पर हो चुकी हैं, तो कश्मीर का मसला यानी मालिकियत और इलाके की का जो तनाज़ा, जो मसला है वो सबब बन चुका है। भारत और चीन का जो सरहदी तनाज़ा चल रहा है वो भी इलाके और मलकियत की बुनियाद पर है। फिर इसके बाद ईरान इराक को हम देखें या इसके साथ साथ अगर हम इराक कुवैत को हम देखें तो हर एक में कोई मफादात वाबस्ता है और उसको हासिल करने के लिए मुल्क के कुदरती वसाइल को हासिल करने के लिए ये तमाम जो है ना वो मुश्तरका वजूहात में जंगों के शामिल हैं। यानी अरब ईरान और इराक का जो अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो ईरान इराक का जो शत्रुल अरब का जो इलाका था उस पर जंग हुई थी और इसकी मलकियत पर हुई थी और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक तवील जंग का आगाज़ भी एक इलाका है। वसाइल पर भी बैनुल अक़वामी जंगें होती हैं, यानी इस तरह इलाका है, यही इलाका, फिर इसके बाद वसाइल यानी कुदरती वसाइल और फिर इसके साथ साथ जो कौमी मफादात होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जंग का सबब बनती हैं, तब बनती हैं जब एक मुल्क दूसरे ममालिक की कोई मफादात को छेड़ता है, उसमें मुदाखलत करता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। फिर इसके साथ साथ वसाइल पर भी बैनुल-अक़वामी जंगें होती हैं। इराक और कुवैत जंग का अहम सबब जो तेल था, यानी इराक और कुवैत का जो जंग का जो सबब था वो तेल की पैदावार था, तेल को हासिल करना। जिस तरह मशरिक़ वस्ती में अमेरिका की जो इंटरेस्ट थी वो तेल को हासिल करने के लिए जो कौमी मफाद था वो था, इसी तरह इराक और कुवैत का जो मामला था, जो जंग का आगाज़ सबब बनने लगा वो तेल की पैदावार में, यानी तेल हासिल करने के लिए इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और उसको क्या किया था, उसको मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे तेल की ज़खायर को। इराक और अमेरिका जंग दीगर वजूहात के अलावा वहाँ तेल की मौजूदगी भी थी और आलमी जंगों का एक सबब भी है, यानी एक अहम वजह छोटे और कमज़ोर ममालिक में बड़ी ताकतों का असर रसूख भी है। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें तो ये बात भी सामने आ जाती है कि इसमें जो सुपर पावर होते हैं, जो ताकतवर ममालिक होते हैं,
وہ کسی دوسرے کمزور یا چھوٹے ممالک کے علاقے کو قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی مفادات کو چھیڑتے ہیں، اور کوئی مفادات کو اپنے حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ دیگر ممالک کے کوئی مفادات کو نظر انداز کر لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنے ہی ملکی مفادات کو مشترکہ ان تمام اسباب کی بنیاد پر جنگ کا آغاز کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مکمل طور پر علاقے کو قبضے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وسائل کو قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کوئی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانوں اور ممالک کا استحصال بھی جنگوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا سب سے عام سبب جرمنی کے ساتھ کیا جانے والا غیر انسانی سلوک تھا، یعنی یہ قومی مفاد کے ساتھ، یعنی انسانی چوتھا جو ہے وہ غیر انسانی سلوک، ٹھیک ہے جی۔ یہ غیر انسانی سلوک یا استحصال جب کسی ملک میں ہوتا ہے، انسانی جو استحصال ہوتا ہے، جو استحصال ہوتا ہے تو اسی کی بنیاد پر بھی جنگ کا سبب بنتی ہیں اور جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ ہٹلر نے ان تمام غیر انسانی اور استحصالی سلوک کی وجہ سے ہٹلر نے جرمنی یعنی اس کو بنیاد بنا کر جرمن قوم کو متحد کیا، ان تمام کو متحد کیا، اور پھر اسی کے ساتھ دنیا میں اکثر تنازعات کا جو سبب ہے وہ نظریات میں اختلافات ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان کا جو تمام محور میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ ہیں مختلف قسم کے جو نظریات میں جو اختلافات ہوتے ہیں۔ اس کی جو آئیڈیالوجی میں جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، جو کنٹراسٹ ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد بھی مختلف طور پر ڈومیننسی شو کرنا، اپنے ملک کو یا اپنے آپ کو، اپنے کوئی مفادات کو بالادستی کے طور پر تمام دنیا پر امپوز کرنا، یہ بھی ان تمام کا حصہ ہوتے ہیں تاکہ جنگ کا تصور لوگوں کے مشترکہ وجوہات میں شامل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو جنگ تھا، یعنی سوویت اور امریکہ کی جو جنگ، اس طرح ہم یہاں پر امریکہ ایران، اس طرح سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ، سر جنگ کا جو آغاز تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا خاتمہ آخر کار کولڈ وار جو تھا وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس پر ہو گئی، یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان 1945 سے لے کر 1990 تک یہ جو سر جنگ تھی، یعنی کولڈ وار لڑی گئی، جس کا بالآخر انجام سوویت یونین کے خاتمے پر ہوا، اور اسلحے کی دوڑ بھی ان تمام مشترکہ مفادات کی تکمیل میں مکمل طور پر حاوی ہوتے ہیں، اور اسی کے تمام چیزوں کو، ملکی مفادات کو، یعنی تیل، قومی مفادات، علاقے کی ملکیت اور اسلحے کی دوڑ جب کسی علاقے یا کسی دونوں ممالک کے درمیان یا کسی ممالک کے درمیان جنگوں کا سبب بنتی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کی وجوہات پر اگر ہم دیکھیں، جس طرح مکانی وجوہات، قومی وجوہات، اور پھر اس کے بعد جو عالمی وجوہات، تو سب سے خطرناک چیز ان تمام چیزوں کا یہ بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ اس میں تمام جنگوں کی وجوہات کی جو مشترکہ جو وجوہات ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ہاں علاقائی ملکیت کی بنیاد پر، چاہے وہ امریکہ عراق جنگ ہو، چاہے وہ کوریا امریکہ جنگ ہو، چاہے وہ سوویت افغان جنگ ہو، چاہے امریکہ طالبان جنگ ہو، چاہے اسی کے ساتھ پاک بھارت جنگیں، دنیا کی جو بڑی دو جنگیں لڑ چکی ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، پھر اس کے بعد بھارت اور چین جنگ علاقے کی بنیاد پر، ایران عراق جنگ اور عراق کویت جنگ، یہ تمام جنگ کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو مشترکہ وجوہات میں کچھ نہ کچھ جو وجوہات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا ایسے اور بھی زیادہ وجوہات ہیں، وہ ان تمام جنگوں کا سبب اور ان کی وجوہات بن چکی ہیں، یعنی اس میں علاقائی ملکیت کی بنیاد پر ٹیریٹری، اور پھر اس کے بعد وسائل کی صحیح طریقے سے منصفانہ تقسیم نہ ہونا، اور پھر اس کے بعد کوئی مفادات، اپنے ملک کی کوئی مفادات دوسری ممالک کی مفادات پر ترجیح دینا، اس میں مداخلت کرنا، اور پھر ان تمام کو بنیاد پر اپنے مفادات پر اس پر امپوز کرنا، اور اس سے تمام وسائل اس کے علاقے چھیننا یا اس پر قبضہ کرنا، اور اس کے وسائل سے مکمل اپنے کوئی مفادات حاصل کرنا، غیر انسانی سلوک رویہ رکھنا، انسانی حقوق کا جو استحصال ہم کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جنگوں کا سبب بنتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر ہم قومی مفادات میں، اگر ہم ملکی مفادات میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں دیگر چیزیں دیکھیں
مشترکہ وجوہات میں تو جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو قومی جو مفادات ہوتے ہیں وہ چاہے وہ تیل کے حصول کی شکل مشرق وسطیٰ میں ہو، چاہے وہ دیگر ممالک میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہو یا اپنے کوئی مفادات کا حصول ہو، اور تو اس میں دوسری بات اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں جو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اس میں مختلف جنگوں اور سیاسی انتشار اور پھر اس کے بعد مذہبی منافع اور پھر اس کے بعد غیر انسانی استحصال کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہاں سے بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر جنگوں کے نظریاتی اختلافات میں جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں چاہے وہ مقامی سطح پر جنگ کی وجوہات ہو، چاہے وہ مقامی سطح پر ہو، چاہے وہ عالمی سطح پر ہوں، تو جو وجوہات ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان میں تمام جو جنگیں لڑی گئی ہیں دیگر ممالک کے ساتھ تو ان میں کچھ نہ کچھ جو مشترکہ وجوہات تھی وہ کار فرما تھی، اور سب سے جو بنیادی چیز ان تمام مشترکہ مفادات میں جو تمام جو اہم تھے لیکن سب سے جو اہم تھا وہ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر جو مذہبی منافرت، پھر اس کے بعد سیاسی اختلافات، پھر اس کے بعد نظریاتی اختلافات، پھر اس کے بعد سماجی معاشرتی ثقافتی اختلافات کی شکل میں معاشرے میں اور ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق جنگ کے آغاز کا سبب بنتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کی طرف نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔